السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کی کتاب کے ایک اور سبق کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ سبق کا نام ہے بوڑھی کاکی اور اس کے مصنف ہیں منشی پریم چند۔ ان کا شمار اردو ادب کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے اور انہوں نے اپنی تحریروں میں زندگی کے حقیقی واقعات و حالات کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوتا ہے، یعنی بڑھاپا بچپن ہی کا ایک دوسرا دور ہوتا ہے۔ جیسے بچے ہوتے ہیں اسی طرح بڑھاپے میں بھی انسان بالکل بچوں کی طرح ہی ہو جاتا ہے۔ اس افسانے میں انہوں نے ایک بوڑھی کاکی کی کہانی کو بیان کیا ہے، ایک بوڑھی عورت کی کہانی بیان کی ہے کہ جن میں صرف ایک زبان کا ذائقہ موجود تھا، اس کے علاوہ کوئی حس ان میں موجود نہ تھی۔ وہ ایک بیوہ عورت تھیں اور ان کے 7 جوان بیٹے ان کو چھوڑ کر جا چکے تھے اور ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے اپنی ساری جائیداد اپنے بھتیجے بدھ رام کے نام لکھ دی تھی اور اسی کے ساتھ رہنے لگیں۔ بدھ رام نیک خصلت کا آدمی تھا لیکن انتہائی کنجوس تھا۔ اس وقت جب اس نے جائیداد اپنے نام لکھوائی تھی تو وہ ان کا کچھ خیال کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ ان سے لاپرواہ ہوتا گیا۔ بدھ رام کی جو بیوی تھی وہ کسی حد تک صحیح تھی مگر مزاج کی تیز تھی۔ بدھ رام کی ایک چھوٹی بیٹی تھی لاڈلی، جس کو اس بوڑھی کاکی سے بہت محبت تھی اور وہ یہ کرتی تھی کہ وہ اپنے حصے کی تمام چیزیں کھانے پینے کی بوڑھی کاکی کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھایا کرتی اور انہیں بھی کھلاتی۔ اس افسانے میں کیونکہ ہندو تہذیب کے بارے میں بتایا گیا ہے، ایک ہندو فیملی کا ذکر کیا گیا ہے، تو بدھ رام کے بیٹے سکھ رام کی گدی نشینی کا جشن ان کے گھر میں منایا جا رہا تھا، یعنی گھر میں تقریب تھی اور ان کے گھر میں ایک بڑی تعداد میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ گھر والے بھی انہی سرگرمیوں میں مصروف تھے، قسم قسم کے کھانے بھی بن رہے تھے۔ اب کیونکہ یہ جو بوڑھی کاکی تھی، ان کی ایک جو سونگھنے کی چکھنے کی حس تھی وہ باقی تھی، تو وہ ان کو جب یہ اچھے اچھے کھانوں کی خوشبوئیں جب ان کے ناک میں پہنچیں تو وہ وہاں سے نکلی اپنی کوٹری سے اور کسی نہ کسی طرح اس جگہ پر آ گئیں جہاں یہ سارے کھانے۔ بدھ رام کی بیوی روپا نے جب بوڑھی کاکی کو وہاں پر دیکھا تو انہوں نے مہمانوں کا خیال کیے بغیر انہیں خوب بری بھلی سنائی اور انہیں برا بھلا کہا اور یہ بھی کہا کہ جب ہم کھائیں گے تو تمہیں بھی ملے گا۔ وہ بیچاری بوڑھی کاکی خاموشی سے واپس اپنی کوٹری میں چلی گئیں۔ گھر میں اتنی بڑی تقریب تھی، اچھے اچھے کھانے بن رہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بوڑھی کاکی کو پہلے ہی کھانا دے دیا جاتا، مگر کسی کو بھی ان کا خیال نہ رہا۔ ایسے موقع پہ وہ جو بدھ رام کی بیٹی ہوتی ہے لاڈلی، اس کو ان کا احساس تھا، تو اس نے یہ کیا کہ جو اس کو اپنے کھانے کے لیے پوریاں ملی وہ اس نے لے جا کر ایک الگ جگہ رکھ دی اور اس نے یہ سوچا کہ وہ یہ بوڑھی کاکی کو کھلائے گی کیونکہ وہ ان کو کھلا کر خوش ہوتی تھی۔ رات میں جب سب سو گئے تو پھر وہ لڑکی جو تھی لاڈلی، وہ اندھیرے میں ہی بوڑھی کاکی کی کوٹری میں پہنچی اور انہیں پوریاں کھانے کو دیں۔ بوڑھی کاکی پورے دن کی کیونکہ بھوکی تھی تو انہوں نے جلدی جلدی وہ پوریاں کھانے لگیں، مگر وہ پوریاں کھا کے بھی ان کا دل نہیں بھرا، تو انہوں نے لاڈلی سے یہ فرمائش کی کہ وہ انہیں اس جگہ پر لے جائے جہاں مہمانوں نے کھانا کھایا تھا۔ لاڈلی انہیں کسی طرح وہاں لے گئی تو وہ وہاں سے جو ٹکڑے گرے ہوئے تھے، مہمانوں نے وہاں کھانا کھایا تھا، پوریوں کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر کھانے لگیں۔ اتنی اس وقت ان کو بھوک تھی کہ وہ ان ٹکڑوں سے ہی گزارا کرنے لگیں۔ اس وقت یہ ہوا کہ روپا کی آنکھ کھلی، روپا بدھ رام کی بیوی، اس کی آنکھ کھل گئی تو وہ اپنی بیٹی کو تلاش کرتے ہوئے عین اسی جگہ آ گئی جہاں پر وہ بوڑھی کاکی اسی جھوٹے تھالوں سے بچے کچے ٹکڑے اٹھا کر کھا رہی تھی۔ اس وقت روپا کو شدید جھٹکا لگا اور بہت دکھ ہوا اور اپنی خود غرضی کا احساس بھی ہوا کہ جس کی جائیداد پر، جس کی آمدنی پر ہم سب عیش کر رہے ہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں، ہم اس کو پیٹ بھر کر کھانا بھی نہ دے سکے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ اسی وقت باورچی خانے میں گئی اور وہاں اس نے کھانے کا تھال سجایا اور بوڑھی کاکی کے سامنے لا کر رکھ دیا
اور اس کو اتنا احساس ہوا اپنی غلطی کا کہ اس نے بوڑھی کاکی سے معافی مانگی اور یہ بھی التجا کی کہ وہ اس کی معافی کے لیے بھی دعا کرے۔ بوڑھی کاکی جو تھی وہ کھانے کا تھال دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئیں اور کسی معصوم بچے کی طرح کھانے میں مصروف ہو گئیں، اور روپا کو ان کو بوڑھی کاکی کو کھانا کھاتے دیکھ کر بہت زیادہ خوشی کا احساس ہوا اور اس کے ضمیر نے اس کو ملامت کیا۔ تو اس تحریر کا مقصد یہی ہے کہ بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہماری توجہ کے بہت زیادہ مستحق ہوتے ہیں، پیار محبت گھر کے لوگوں سے، اپنی اولادوں سے، بڑھاپے میں ان کو اپنے بچوں کی محبت اور توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انہیں کسی فالتو سامان کی طرح کسی گھر کے کونے میں رکھ دیا جائے اور انہیں بھول جائیں۔ ہمیں اپنے بزرگوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان سے محبت سے پیش آنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ سبق کا مرکزی خیال اور خلاصہ لکھنے میں آپ کو اس سے مدد ملے گی۔ شکریہ۔